الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عصر حاضر میں مختلف تنظیموں، مختلف گروپوں، مختلف پارٹیوں اور جماعتوں کے پاس افراد کی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہجوم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی تبدیلی لانے یا اصلاح لانے میں ناکام ہے۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اسلام کو محض دعوت و تبلیغ کا دین سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی دور کو محض دعوت و تبلیغ کا دور سمجھتے ہیں، اور مدینہ کے دور کو یہ اسلامی ریاست کا دور کے قیام کا دور سمجھتے ہیں۔ اب دنیا میں اسلام کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد کس طرح رکھی، افراد کو کس طرح اکٹھا کیے، لہٰذا اس حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اور دنیا میں انقلاب یا اصلاح لانے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج ہمارا موضوع بحث ہے بیعت عقبہ اولی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ واقع معراج کے بعد جس میں اسلامی ریاست کے قیام کی جانب ایک واضح اشارہ دیا گیا تھا، اور اسلام محض دعوت و تبلیغ کا دین نہیں تھا بلکہ باقاعدہ اسلامی ریاست کی جانب کے قیام کی جانب کوشش شروع ہو گئی۔ اتنے میں مدینہ منورہ کے وفد کو 11 نبوی میں دعوت دی گئی تھی، اور ان کے 6 افراد مسلمان ہو گئے تھے۔ 12 نبوی میں 12 لوگ مدینہ منورہ کا وفد حسب وعدہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، جن میں پہلے وفد کے 5 لوگ تھے اور 7 لوگ نئے تھے۔ اس وفد میں عقبہ کے مقام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ان کو دعوت اسلام یا ان کی قبولیت اسلام یا کلمہ پڑھنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ ان سے بیعت لے لی۔ اس بیعت میں حسب ذیل باتیں شامل تھی کہ نمبر 1، صرف وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، توحید پرست رہیں گے، ہر قسم کے شرکیات سے انکار کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ چوری نہیں کریں گے، تیسری نمبر پہ زناکاری نہیں کریں گے، چوتھی نمبر پہ اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور اسی طرح خاتوں کے درمیان یا پاؤں کے درمیان یعنی دل یا شرمگاہ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے۔ اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دیں گے، اور اگر کسی نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اس کی سزا دیں گے، اور اگر کوئی سزا سے بچ گیا تو آخرت میں یا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے اور یا سزا دیں گے۔ لہٰذا انہی باتوں پر ان لوگوں سے بیعت لی گئی، اور پھر وہاں سے یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب بیعت عقبہ اولی یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفد انصار یا مدینہ کے وفد سے یہ بیعت لینا جن باتوں پر ہوئی تھی، اس میں ہمارے لیے جو رہنمائی ہے ان میں سے چند نکات حسب ذیل ہے۔ ہم نے پہلے گزارش کی تھی کہ معراج کے واقعے میں یا شب معراج میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ مستقبل کے اسلامی ریاست کا اشارہ دیا گیا تھا۔ اسی سفر میں اللہ کے رسول نے جنت کو دیکھا تھا، جہاں پر توحید پرست لوگوں کا جگہ تھا، جہاں پر توحید پرست لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر دیتے۔ جو لوگ شرک کرتے ان کے لیے جہنم تھی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بدکاروں کے لیے سخت سزا تھی، تہمت طراز یا بہتان طراز لوگوں کے لیے سخت سزا تھی۔ بچے ایک بندے کے پاس تھے جن کے لیے نعمتیں تھیں۔ لہٰذا جو بڑے بڑے گناہ تھے معراج کے واقعے میں اللہ کے رسول نے دیکھے تھے، انہی باتوں پر آج بیعت عقبہ اولی لی جاتی ہے مدینہ کے اس وفد سے۔ اب یہ باتیں کیا تھی، نمبر 1 بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے اسلامی ریاست کے لیے پہلے جو قدم اٹھایا تھا وہ یہ تھے کہ منظم لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ اب محض اسلام کی قبولیت نہیں تھی بلکہ ان سے باقاعدہ ایک نظام کے لیے بیعت لی جاتی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں گے، تو یہ توحید محض عقیدہ نہیں اللہ کو ایک ماننے کا، بلکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، غیر اللہ سے انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے نظام کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، غیروں کے نظام اور غیروں کے حکم کے سامنے نہ جھکنا، فقط وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، کسی غیر سے توقع نہ رکھنا، کسی غیر سے خیر کی امید نہ رکھنا۔ تو توحید محض ایک عقیدہ نہیں تھا بلکہ ایک نظام کے لیے اقرار تھی، اور اس توحید کے اقرار کے بعد اب یہ لوگ دنیا کے دیگر لوگوں سے، غیر مسلموں سے ایک الگ قوم اور وطن کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسرے نمبر پر ان لوگوں سے یہ اقرار لی جاتی تھی کہ چوری نہیں کریں گے۔ چوری مطلب انفرادی اصلاح تھا۔ چوری کا مطلب یہ نہیں کہ محض آپ کسی بندے کے مال دولت یا کسی شے کو چوری کریں، بلکہ چوری کا مطلب یہ ہے کہ جو فرائض منصبی یا جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی یا جو ذمہ داریاں آپ پر لاگو کی گئی، ان کو آپ بحسن خوبی ادا کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اپنی ذمہ داریوں یا فرائض منصبی سے غداری نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے۔ جس طرح توحید یا اللہ تعالیٰ کا اقرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اب آپ پر جو ذمہ داریاں اسلام کی عائد کی گئی، ان ذمہ داریوں سے آپ چوری نہیں کریں گے۔ تو بیعت کا دوسرا شق تھا انفرادی اصلاح، اپنی ذمہ داریوں کے احساس ذمہ داری پیدا ہونا۔ تیسری نمبر پہ ان لوگوں سے یہ بیعت لی گئی کہ آپ زناکاری نہیں کریں گے۔ زناکاری کا مطلب یہ تھا کہ اجتماعی اصلاح، اور یہ زناکاری ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر فحاشی شروع ہوتی ہے، بے رحمانوی شروع ہوتی ہے، اور زناکاری کی بنیاد پر مدر فدر آزاد نظام شروع ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں مدر فدر آزاد لوگ پیدا ہوتے ہیں جن سے خیر کی توقع ناممکن ہوتی ہے، اور اس بیعت میں اس کی جانب خصوصی توجہ دی گئی، اس کا خصوصی طور پر اقرار لیا گیا، بیعت لیا گیا، کیونکہ محض بے حیائی اور فحاشی گناہوں میں سے ایک ایسی بڑی گناہ ہے جس کی مفصل ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، مفصل ذکر یہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ کیونکہ بدکاری اور فحاشی اور بے حیائی اور زناکاری ایک ایسی گناہ ہے کہ جس قوم میں یا جس ریاست میں یا جس خاندان میں یا جن افرادوں میں یہ شروع ہو جائے تو یہ اس خاندان، اس قوم، اس افراد یا ریاست کے لیے تباہی و بربادی کے اولین سیڑھی ہوتی ہے۔ جس قوم میں یہ فحاشی یا بے حیائی یا بدکاری شروع ہو جائے تو آپ سمجھے کہ اب ان کے تباہی کے ایام شروع ہو گئے اور ان قریب یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ لہذا قوم کو تباہی سے بچانے کے لیے یا بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا کردار پاک ہو، یہ لوگ بے راہ رو اور غلط نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے اس سے اس بات پر بیعت لی کہ آپ اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ تو یہ اولاد کا قتل محض یہ نہیں کہ آپ اس کے گلے پر چوری رکھ دیں یا ان کو زندہ درگور کرے، کیونکہ یہ روایت تو مدینے میں نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے خصوصی طور پر ان سے یہ بیعت لے لی کہ آپ اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ اولاد جو ہے یہ اپنے ہو یا پرائے سب اولاد کے زمرے میں آتے ہیں۔ اولاد ایک قوم کا مستقبل ہوتا ہے، لہٰذا آپ قوم کے مستقبل کو تباہ نہیں کریں گے۔ آپ اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت نہیں کریں گے یا جس سے ان کی تباہی ہو یا جس سے اس قوم کی تباہی ہو یا جس سے اس ریاست کے مستقبل کی تباہی ہو۔ اسی طرح سماج کے جو دلال ہوتے ہیں، جو کاروبار ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ایسی اشیاء کی خرید و فروخت نہیں کریں گے جس سے اولاد یا قوم کے بچوں کی تباہی ہو۔ نجی تنظیمیں یا جماعتیں یا ریاستی اداروں کی جانب سے ایسی سرگرمیاں نہیں ہوگی جس سے قوم کی اولاد بے راہ رو ہو جائے یا تباہی کی جانب گامزن ہو جائے۔ لہٰذا اس بیعت میں اولاد کی جانب یا قوم کی جانب یا ریاست کی مستقبل کی جانب خصوصی توجہ دی گئی کہ ایسی سرگرمیوں سے اجتناب کریں گے جس سے قوم کا مستقبل تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خاتوں کے درمیان آپ بہتان نہیں لگائیں گے۔ تو خاتوں کے درمیان انسان کا دل ہوتا ہے اور دل انسان کے سوچ و فکر کا مرکز ہوتا ہے، لہٰذا یہ اس جانب اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے دل پر اعتراض نہیں کریں گے، یعنی کسی کے قول یا فعل پر آپ اعتراض نہیں کریں گے۔ عموماً سماج میں اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ اس پر یہ شک کرتے ہیں یا یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جی ریاکاری کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ نیک کام کرے تو آپ اس پر بھی اچھا گمان رکھے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان غلط کام کر رہا ہے تب بھی آپ اس انسان پر اچھا گمان کریں،
اور یہ کہے کہ یہ بندہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام تو غلط ہو سکتا ہے، یہ کام غلط ہے لیکن یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ یہ بندہ اگر آج نافرمان گناہگار منکر خدا ہے یا گناہگار ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ اسے توبے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو محو اور ختم فرمائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھوں کے درمیان تہمت سے بچے، یعنی کسی کے دل پر آپ اعتراض نہ کرے، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کام کو غلط کہے لیکن اس بندے پر تہمت اور بہتان نہ لگائے کہ یہ بندہ غلط ہے۔ کسی کے کردار کے ساتھ آپ کے لواڑ نہ کھیلے، شک نہ کرے اس پر۔ اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پاؤں کے درمیان آپ بہتان نہ لگائے، تو پاؤں کے درمیان انسان کی شرمگاہ ہوتی ہے اور یہاں سے لوگوں پر تہمت لگائی جاتی ہے، بہتان لگائی جاتی ہے۔ معراج کے واقعے میں رسول اللہ نے دیکھا تھا کہ بہتان طراز لوگوں کو سخت ترین سزا دی جاتی تھی۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کسی پر بہتان نہ لگائے، تہمت نہ لگائے، کسی پر شک نہ کرے، اور اسی شک و شبہ و شکوک و شبہات اور بہتان طرازی اور غلط خیال اور گمانوں سے ہی اقوام اور قوم اور ریاست تباہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول نے ان سے بیعت لے لی کہ آپ پاؤں کے درمیان کسی پر تہمت نہ لگائے، یعنی کسی کے کردار سے آپ کے لواڑ نہ کھیلے۔ اب ان باتوں پر اس وفد نے مدینے کی بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ان باتوں پر آپ نے عمل کی، پاسداری کی، اس بیعت کی پاسداری رکھی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گی، اور اسی جنت میں آپ کے لیے نعمتیں ہوگی۔ اور اگر ان باتوں کا آپ نے خیال نہ رکھا تو اس کے بعد یا تو اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے پر دنیا میں آپ کو اس کے سزا دے گا، اور اگر دنیا میں سزا نہ ملی تو آخرت میں آپ کے ساتھ دو معاملے ہوں گے، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے اور یا ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو اس کا سزا دیں گے۔ غرض پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیعت اور لوگوں سے ذمہ داری کا اقرار لینا، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دینا اور ان کو ایک ذمہ دار تحریک اور تنظیم کے کارکن بنا دینا، یہ اس جانب اشارہ تھا کہ مدینے کا یہ وفد اب محض مسلمان نہیں بلکہ ایک نظام کے علمبردار ہے، بلکہ ایک نظام کے چلانے والے ہیں، ایک نظام کے لیے تیاری ہے، جو اس جانب اشارہ ہے عصر حاضر میں ایک تنظیم کے لیے، ایک جماعت کے لیے، ایک گروہ کے لیے، ایک پارٹی کے لیے، کہ آپ جب بھی کسی کو اپنی تحریک میں شامل کرتے ہیں تو محض کوپڑیوں کا ہجوم نہ بنائے، بلکہ جس بندے کو آپ اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں ان سے ان باتوں پر آپ بیعت لے لیں، تو آپ کی تنظیم، آپ کی گروہ، آپ کی پارٹی وہ مضبوط رہے گی، وہ دیرپا رہے گی، اور وہ اچھے نتائج دیں گے اور وہ تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ ہی وہ مقام ہے، وہ پوائنٹ ہے تحریک اسلامی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی، کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت یا پیغام اسلام یا تبلیغ اسلام محض دعوت و تبلیغ نہیں تھی، لوگوں کو خیر کی جانب بلانا نہیں تھا، بلکہ ایک نظام کی بنیاد تھی، ایک نظام کی طرف دعوت تھی اور ذمہ دار لوگوں کی تحریک میں شامل کرنے کی ابتدا تھی۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ اگر دنیا میں تنظیم چلانا چاہتے ہیں، پارٹی چلانا چاہتے ہیں، کوئی گروہ چلانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ ذمہ دار لوگوں کو شامل کریں اور ان سے باقاعدہ ذمہ داری کا خلق لے لیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس بیعت میں کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ بیعت کے آخر میں اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ آپ نیکی کے کاموں میں میری اطاعت کریں گے۔ اس جانب اشارہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں کسی تنظیم، پارٹی، گروہ میں یا کسی کے ماتحتی میں، تو یہ اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول کسی کو نافرمانی کا حکم نہیں دے سکتا، یہ محض مستقبل کے لیے تھی کہ آپ کا بڑا یا سربراہ یا ذمہ دار جب اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی حکم، کسی کام کا حکم آپ کو دیتے ہیں تو اس کی اطاعت آپ پر لازم نہیں، چاہے ریاست کی جانب سے ہو، چاہے پارٹی کی جانب سے ہو، یا چاہے آپ کے سرپرست کی جانب سے ہو، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق بمعصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات جب آ جاتی ہے تو کسی کی غیر کی اطاعت انسان پر لازم نہیں ہے اور نہ وہ کر سکتا ہے، بصورت دیگر وہ ذمہ دار اور گناہگار ہوگا۔
لہٰذا دنیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ان باتوں پر بیعت لی کہ آپ توحید کے علم بردار رہیں گے، کسی غیر کی ماتحتی، کسی غیر کی نظام کی قبولیت، کسی غیر کی فکر کی قبولیت، کسی غیر کی احکامات کی قبولیت، کسی غیر سے خیر و شر کا توقع نہیں رکھیں گے، فقط وحدہ لا شریک کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رہیں گے اور اسی سے توقع رکھیں گے۔ چوری نہیں کریں گے، یعنی انفرادی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اپنے فرائضی منصبی پوری کریں گے، اس سے غداری نہیں کریں گے، زناکاری نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اخلاقی بے رہروئی، برے اخلاق یا معاشرے ایسے سرگرمیاں جن سے سماج تباہ ہو جاتی ہے، ایسے بے شرمی کے کام نہیں کریں گے۔ اسی طرح اولاد کا قتل نہیں کریں گے، یعنی قوم کے مستقبل کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، ان کو تباہ نہیں کریں گے، ان کو ذلیل نہیں کریں گے۔ لہٰذا قوم کے مستقبل کا قتل یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت میں آپ کوتاہی برتیں۔ اسی طرح لوگوں کے دلوں پر یا لوگوں کے شرمگاہوں پر یا لوگوں کے کردار پر، لوگوں کی سوچ پر، لوگوں کی فکر پر، لوگوں کے قول فعل پر یا سرگرمیوں پر لوگوں پر اعتراض نہیں کریں گے، بلکہ ان کے غلط کاموں یا سرگرمیوں کو فقط آپ غلط کہیں گے۔ ممکن ہے کہ جو لوگ آج غلط کاموں میں مبتلا ہے کل وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ان باتوں کی اطاعت کریں گے، یعنی دین اسلام کے لیے یا اس ریاست کے لیے جدوجہد رکھیں گے، تو ان کے بدلے جنت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دین اسلام کا کام کرتا ہے، اسلامی نظام کے قیام کا کام کرتا ہے، تو اس کا مد نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ دنیا سے وہ توقع نہیں رکھیں گے کہ ان کو اس کا بدلہ ملے گا، بلکہ اس کا مد نظر آخرت ہوگی اور آخرت میں جنت ہوگی۔ لہٰذا آج اگر دین کے لیے یا اسلامی نظام کی بلندی کے لیے یا نفاذ کے لیے کوئی جدوجہد کرتا ہے تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان مد نظر رکھے کہ اس کو جنت ملے گا۔ اب اگر کوئی اس کا نافرمانی کرتے ہیں، جو کوئی اس نظام کے لیے جدوجہد نہیں کرتے یا مخالفت کرتے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی یہ حکم ہے کہ ان کو یا تو اس دنیا میں سزا ملے گی، اور اگر سزا نہ ملی تو ان کا آخرت میں معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے گا تو ان کو سزا ملے گی، چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے۔ رب کائنات سے ہماری یہ دعا ہے کہ ان باتوں کے سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں ایک ذمہ دار مسلمان اور فرائضی منصبی سے وفادار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی نظام کے احیاء اور نفاذ کے جدوجہد کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔